اسلام ایک مکمل، کامل اور اکمل ضابطۂ حیات ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ انسانی زندگی میں جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے نکاح کو مشروع کیا گیا ہے۔ نکاح ایک عہد ہے، ایک پیمان ہے جو زندگی گزارنے کا زوجین کے درمیان ہوتا ہے، اور شریعت اسلامیہ میں النکاح ینعقد بالایجاب والقبول لفظاً بحضور الشاہدین بالغین عاقلین حرین مسلمین، دو عاقل بالغ مرد، آزاد مرد یا ایک مرد اور دو مردوں کی موجودگی میں ایجاب اور قبول کا نام نکاح ہے۔ اور اس نکاح میں مہر مقرر کیا جائے، اور وہ مہر مرد کی حیثیت کے مطابق ہو۔ ہم شادی میں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، لیکن جب مہر کی باری آتی ہے تو اس وقت ہمیں 32 روپے اور 10 آنے یاد ہوتے ہیں، جبکہ اتنے پیسے تو بچہ بھی نہیں لیتا۔ اور یہ مہر حق بدا ہے، یہ عورت کا حق ہے، تو یہ کشادگی کے ساتھ حق مہر پیش کرنا چاہیے، اور عورت کا حق ہے۔ دو گواہوں کا موجود ہونا، اور پھر نکاح اعلانیہ ہونا چاہیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اعلنوا ھذا النکاح واجعلوہ فی المساجد، کہ نکاح کا اعلان کرو اور اسے مسجدوں میں منعقد کرو۔ نکاح کے اعلان کے جو مقاصد ہیں وہ بچہ بچہ جانتا ہے، تاکہ جب زوجین چلیں گے، آئیں گے، کہیں بیٹھیں گے تو لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ان کا نکاح ہوا ہے، کوئی شک کی نظر سے نہیں دیکھ سکے گا۔ اور دوسرا ارشاد فرمایا اس کو مسجدوں کے اندر منعقد کرو، اور پہلے نکاح مساجد میں ہی ہوا کرتے تھے، لیکن پھر جوں مرور زمانہ کے ساتھ تبدیلیاں آئیں تو ایک تبدیلی یہ بھی آئی کہ نکاح مسجدوں میں نہ ہونے لگے۔ عیسائیوں میں آج بھی جوڑا گرجا گھر میں جاتا ہے، اور پادری کو ان کے پاس نہیں آنا پڑتا، بلکہ وہ وہاں جا کر کے عبادت خانے کے اندر، اپنے گرجا گھر کے اندر جا کے نکاح کرواتے ہیں۔ تو آج بھی نکاح کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے ہم اس کو مساجد کے اندر منعقد کرنے کا جو شرعی حکم ہے اس کی پابندی کریں تو نکاح کے اندر بہت ساری خیر و برکت پیدا ہوگی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص نکاح کرتا ہے تو شیطان واویلا کرتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو مجھ سے بچا لیا، چونکہ شیطان کا بہت بڑا جال یہ ہے کہ وہ ریشمی جال پھینک کے انسانوں کو پھانستا ہے، تو جب کوئی نکاح کرتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ جب کوئی شخص نکاح کرتا ہے اس کے آدھے دین کی حفاظت اللہ نے کر دی، اور باقی آدھے دین کے بارے وہ اللہ سے ڈرے۔